Catastrophe in California. A Los Angeles disaster movie roars to life. Whoa! This was like an 80-mile-an-hour blowtorch. I came out and I saw a fireball. Do you know what you're gonna do now? How do I get to my house? Tonight, homes in ashes. Oh, God, it's gone. I hadn't cried until I got here. Lives in chaos. My parents tried to get me out of here, but I couldn't leave. I can't go, bro. 51 years, man, I've been in this house. Heroes in action. You haven't slept. Not really. You got control on one, and then the winds pick up. The flames are still burning, and questions are burning too. How is there no water in the hydrants, Governor? Is it going to be different next time? It has to be. What lies ahead? How do you come back from something like this? They come back one day at a time. LA's landscape changed forever. Its strength still stands. We are resilient. We'll find a way. We will rebuild, and we will rebuild together. Now, the very latest from the front lines. Fire and ash. Devastation in LA. معزز ناظرین، اگر آپ دیکھیں نا ان مناظر کو تو بہت عجیب بات ہے. مختلف لوگ اسے مختلف انداز سے فریم کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ظلم ہوا وہ ظلم جو ہے وہ امریکہ کی مدد سے ہوا. اب میں یہاں پہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں ہم کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب ہم اپنی رائے پاس کریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے جس کو بھی چاہے وہ اپنے پکڑ میں لے سکتا ہے. لیکن کچھ باتیں جو حقائق ہے وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے. امریکہ کی تاریخ میں بہت سارے مطلب جنگلات میں وہ تو ہوتی ہے، فائر لگتی ہے. پچھلے تقریباً 50 سالوں میں 83 مرتبہ انہی جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن اس بڑے پیمانے پر، اتنی بڑے پیمانے پر آگ لگنا، اور آپ کو یہاں بتا دوں یہ کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے، امریکہ کا سب سے امیر ترین اسٹیٹ ہے. تقریباً 1.5 ٹریلین سے لے کر 2 ٹریلین تک اس کی انکم ہے. اگر آپ سارے امریکہ کے پوری آپ ان کی اکانومی کو دیکھیں تو وہ $20 ٹریلین سے لے کر $25 ٹریلین تک امریکہ کی اکانومی ہے. اگر اسی حساب سے لیا جائے تو مطلب بہت زیادہ حصہ اسی کیلیفورنیا اسٹیٹ کا بھی اس میں آتا ہے. یعنی کہ کافی مہنگا جو ہے امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہم یہ اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا. اور پھر خصوصی طور پر لاس اینجلس، وہاں پر وہ ہالی ووڈ سٹی اور امیر ترین لوگوں کے گھر، یہ ساری جو پراپرٹیز ہے امیر لوگوں کی پراپرٹیز، یہ یہاں پر واقع ہیں. اور ابھی بھی یہ تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے اسی آگ کا کہ ابھی بھی یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اور امریکہ جو اپنے باوجود اپنے بہترین ٹیکنالوجیز کے جو جہاز جن سے یہ اسلحہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتے تھے معصوم لوگوں کے اوپر بمباری کرنے کے لیے، اور اسرائیل کا مدد اور اس طرح مختلف چیزیں جب وہ کرتا تھا، تو وہی جہاز ابھی ان کے لیے اسی آگ کو بجھانے کے لیے کم پڑ رہے ہیں. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، بہت ساری میڈیا آؤٹ لیٹس بھی اس کو کور کر رہے ہیں، لوگ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں. مطلب انٹرنیشنلی بہت اس ایشو نے نا بہت زیادہ ایک جس طرح یہ آگ لگی ہوئی ہے، اسی طرح میڈیا کے اوپر بھی ایک آگ لگی ہوئی ہے. اور مختلف اشخاص جو ہے، فیمس اشخاص جو ہے، وہ اپنے رائے کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. اسی کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے کہ جب غزہ کے اندر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے تھے تو مطلب اپنے بچوں کو اپنے گود میں لے کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے گاڑیوں کو، یہ تو انسانوں کا ظلم تھا جو یہ انسانوں کے اوپر کر رہے تھے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے گاڑیوں کو بھی روڈ کے اوپر چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن امریکہ کو تقریباً $100 بلین سے اوپر کا نقصان ہو چکا ہے. مطلب یعنی کہ پچھلے 3 دن کے اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو اسی پچھلے 3 دن کے رپورٹس کے مطابق $50 بلین کا نقصان جو ہے وہ امریکہ اٹھا چکی ہے. اور وہ امریکہ جو اس سے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کا ابھی وہ مدد کر رہا تھا اس حوالے سے، اور کافی زیادہ اسرائیل کو انہوں نے سپورٹ کیا. جو مدد انہوں نے اسرائیل کا کیا اپنے پیسے کے لحاظ سے، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ابھی ان کو لاس ہوا ہے. بہرحال ان ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ مناظر جو میں نے آپ کو دکھائے اور جو مناظر آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں، یا مطلب یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یقینی طور پر امریکہ کے لیے سبق آموز ہے. اور ہر اس قوم کے لیے جو اس زمین کے اوپر خود کو خدا سمجھتے ہیں، اس زمین کے اوپر انسانی حقوق کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے ان کے چوائس کے مطابق انسانی حقوق ہے. تو لہٰذا
اگر اس سے بھی امریکہ سبق نہیں لیتا تو میرے خیال میں وہ دنیا کا کوئی بھی ظالم طاقتور جو خود کو طاقتور سمجھتا ہے اور دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، میں تو کسی بھی ایسے شخص کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کروں گا کہ جو امریکن لائیوز اس کے اندر چلے گئے ہیں. یقینی طور پر جو لاس امریکہ کو ہوا ہے اور وہ اسی وقت ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ اس کا ایک بہترین کمپیٹیٹر جو ہے وہ اس ورلڈ پاور میں موجود ہے اور وہ ہے چائنا. اور چائنا کی اکانومی جو ہے وہ بائی لیپس اینڈ باؤنڈ جو ہے وہ پروگرس کر رہی ہے. اسی دور میں جب امریکہ 3-4 جنگوں میں اپنے آپ کو الجھا چکا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا پیسہ جو ہے خود کے سروائیول کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اسی دوران امریکہ کو قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس طرح کا نقصان اٹھانا جو ہے یہ بالکل بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اگر آپ کے ساتھ ایک اور بھی رپورٹ شیئر کروں تو ان کے ایک ذمہ دار شخصیت جو پولیٹیکل شخصیت تھا، ان سے جب میڈیا والوں نے پوچھا کہ اسی سال آپ نے یہ جو فائر فائٹرز ہیں ان کی بجٹ میں 17 ملین ڈالر کمی کی تھی، تو کیا آپ کو پتا تھا کہ مطلب اسی سال جو ہے وہ آگ نہیں لگے گی، اور آپ نے یہ کمی کی تو باوجود اس کی وہ آگ لگ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس لیٹیچیوڈ کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ یہ لیٹیچیوڈ ایگزیکٹلی وہی لیٹیچیوڈ ہے جو پاکستان کے نادرن ریجنز کا ہے، جیسے کہ کشمیر ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا. اور اسی موسم میں اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو برفباری ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، تو یہ کوئی اندیشہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ مطلب وہاں پہ آگ لگ جائے گی. تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن کیلیفورنیا کی کیلیفورنیا اسٹیٹ کے اسی جگہ پہ بھی، لاس اینجلس میں اسپیشلی یہی پر بھی یہی موسم تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اگر آپ یہ آگ لگنے کے مناظر کو دیکھیں تو سمندر کے کنارے پر بھی بہت سارے ایک اسٹریٹ ہے جو مطلب جہاں وہاں پہ جتنی بھی کنسٹرکشن تھی، جتنے بھی بڑے بڑے بلڈنگز تھے، جتنے بھی آبادی تھی، تو وہ سارا جو ہے وہ راک ہو چکا ہے، جل چکا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آگ ابھی بھی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے اور لاکھوں انسان جو ہے وہ ایویکویٹ ہو چکے ہیں اپنے آبادیوں سے، صرف اپنے ضروری اشیاء کو لے کر، یعنی کہ اپنے ڈاکومنٹس اور اسی طرح کی چیزوں کو، باقی سارے گھر بار اور مطلب اپنے پراپرٹیز کو چھوڑ کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر بھی انسانوں کے اوپر ظلم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرے، خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحم فرمائے. اور یہ مناظر جو ہے یہ دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And then a sound of hope people didn't know they'd been waiting for. Choppers in the air. Here, at least the winds had died down, giving firefighters a fighting chance. In fact, as the sun rose Thursday over Los Angeles, the winds remained calmer. CAL FIRE's Chief Brent Pasqua. So this morning is a night and day difference from the last 2 days. I believe if it stays like this, we can actually turn a corner on these fires. Firefighters were making significant headway on the Sunset Fire in the Hollywood Hills, and officials lifted evacuation orders there. As they gathered with reporters, they revealed how much had been lost so far in places like Altadena. The Eaton fire remains estimated to be 10,600 acres, and we have 0% containment. I have 5 friends who have lost their homes, 2 who've lost their entire block. Closer to the coast, the Palisades fire burned more than 17,000 acres. The air was so toxic, schools throughout the region were closed. Life here is unrecognizable. We can smell all of the chemicals and things that were inside these properties that were burning. It's just complete devastation, but home after home after home destroyed. Early in the afternoon, television viewers witnessed a new disaster in the making. Flames from the Eaton fire were lapping at the edges of the iconic Mount Wilson Observatory. It's also a vital communications link, housing broadcast towers for the entire Los Angeles area. A KNBC engineer was inside that building, offering a lesson in competence and cool-headedness. We've been preparing for this for a couple days now. We're in a good place up here. We've got a lot of assets that rolled in early this morning in preparation for what's happening now. Hours later, the fire had retreated. Late Thursday, authorities imposed a curfew on the 2 largest evacuation zones to prevent looting and called in the California National Guard to assist. But fire, of course, remained the biggest threat. And sure enough, another one broke out, the Kenneth Fire in Bell Canyon. Evacuation orders went out. We keep seeing these fires pop up in different places,
If you're told to evacuate, then get the hell out. By this morning, the death toll had climbed to 10 people. And tonight, the cause of all these fires remains under investigation. As Los Angeles neighborhoods continue to burn, people are bracing for whatever may come next.